بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں پہلا پارہ جو پڑھا گیا ہے اس میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیتیں تلاوت کی گئی۔ سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اس میں حمد و ثنا بیان کی گئی ہے اور اللہ کو رب بتایا گیا ہے اور رحمان و رحیم بھی کہا گیا ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ کو روز جزا کا مالک بھی بتایا گیا ہے۔ جتنی عبادت اور اس کا جتنا طریقہ ہے وہ سب کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ ہم یہ ساری عبادتیں صرف اسی کے لیے کرتے ہیں اور اسی سے مدد بھی چاہتے ہیں۔ اس کے اندر بندے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پر تو نے انعام لوگوں کو بخشا ہے، جو معتوب نہیں ہوئے ہیں اور جو گمراہ نہیں ہیں۔ معتوب ہونے والی قوموں کا تذکرہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہودی ہے اور گمراہ لوگوں کا تذکرے میں عیسائیوں کا نام آتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ دعا کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قرآن مجید انسانوں کے حوالے کرتا ہے کہ تم جو عبادت کرنے کے بعد استعانت چاہتے ہو، تم جو سیدھا راستہ دکھلانے کی دعا کرتے ہو، تو یہ سیدھا راستہ ہے کہ بچایا ہوا پورا قرآن جو ہے اسی پس منظر میں اترا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ امام صاحب پڑھتے ہیں اور اس کی شروعات ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ کتاب جو قرآن مجید ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ اسی سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا وہ اس کتاب سے کوئی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ متقیوں کی جو تعریف قرآن مجید نے کی ہے آگے کی صورتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو متقی کون ہیں، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز کی اقامت کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ تمام قرآن سمیت تمام آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ باتیں متقیوں کی صفات سے تعلق رکھتی ہے۔ غیب پر ایمان، نماز کی پابندی، جو کچھ اللہ نے رزق دیا ہے اس کو خرچ کرنا اور قرآن سمیت تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا۔ اس کے بعد ایک پورے کئی آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے اور ان کی صفات کا ذکر ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور جب وہ اپنے مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ اپنے شیطانوں اور دوستوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں، بظاہر تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن دل ان کا مسلمان نہیں ہوتا، وہ منافقین ہیں۔ اب یہاں پر انہیں بتایا گیا ہے کہ رب کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اس کی عبادت کرو۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں وہ اتنی مضبوط اور منظم ہیں کہ چیلنج کے طور پر قرآن نے کہا ہے کہ ایک ایسی آیت جو اگر تم بنا سکتے ہو تو لے کر آؤ۔ اس میں نیک لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے آگے ایک رکوع میں، اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دو کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے عیش و آرام سے جنت میں رکھے گا۔ اس کے بعد اس واقعے کی طرف اشارہ ہے ان آیتوں میں جس میں انسان کو خلیفہ بنایا گیا ہے کہ وہ انسان کو فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں خلیفہ، انسانوں کے بارے میں فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ کس کو خلیفہ بنانے والے ہیں، کیسے انسان کو جو زمین میں جا کے خون خرابہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔
اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل تھا کہ اس نے انسان کو خلیفہ بنایا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، لیکن سجدہ سب فرشتوں نے کیا، لیکن ابلیس نے اس سے انکار کیا۔ آدم و حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، اور وہاں پہ شیطان نے ان کے دل میں بات ڈالی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جو ہے ان کا جھکاؤ ہوا۔ اس پر انہوں نے وہ حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا وہ مانا نہیں، بلکہ شیطان نے جو بات سمجھائی تھی اس کو مانا۔ نتیجے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کے لباس جو ہے جو جنت کے تھے وہ جسم سے اتر گئے، اور اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی بھی کی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن اس بات کے ساتھ کہ تم سب زمین پہ اتر جاؤ اور وہاں پر جا کر میری ہدایت کی تم پیروی کرو، جو کچھ میں اپنی طرف سے بھیجوں گا۔ اس کے بعد اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، اس کا ذکر ہے، اور پر جو نعمت اللہ تعالیٰ نے کی تھی اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان نعمتوں کو بار بار یاد دلایا گیا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھی، کہ تمہیں تمام عالمین پہ فضیلت میں نے بخشی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت بخشی تھی، یہ بہت بڑا انعام تھا، لیکن وہ اس انعام کے ملنے کے باوجود جو انہوں نے جو گناہ کیے یا ان سے جو لغزشیں اور جو ان سے کارنامے جو انجام پائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھے، جیسے کہ یہ ان سے کہا گیا کہ یہ نعمت جو ہم نے تمہیں دی ہے اس کا حق ادا کرنا ہے، تو جو میں نے مجھ سے جو تم نے عہد کیا اس کو تم پورا کرو، تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا تمہارے ساتھ، اور میری آیات کو چھوٹی قیمت پہ بیچ مت ڈالو، تھوڑی تھوڑی چیزوں پر میری آیات کو نہ بیچو، حق و باطل کو ملا کر جو ہے لوگوں کو کنفیوز مت کرو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو، اور صبر اور نماز سے ہمیشہ مدد چاہو۔ یہ کامن انسٹرکشن جو ہے بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کو فرعون سے بچانے کا جو احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ پہ جا کر جو کچھ راتیں گزارنے کا ذکر ہے، اس میں وہ گائے کا ذکر بھی ہے جس کے بارے میں کہا گیا اس کو ذبح کرنے، تو بنی اسرائیل کسی طرح ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے کہ وہ گائے کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ کیسی رہتی ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچنے کی مختلف ترکیبیں اور جو تدابیر ڈھونڈتے رہتے تھے۔ پھر بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد لینے کی بات کی ہے، اور وہ عہد یہ تھا کہ وہ شرک نہیں کریں گے، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اس کے بارے میں ان سے وعدہ لیا گیا تھا، اور اس کے بعد میں کہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے، اور نہ کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ یہ تمام جو ہے ان سے عہد لیے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور یہ تمام کے تمام جو احکامات تھے اس کو پشت پر ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات لوگوں سے کہی ہے کہ اے لوگوں رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو۔ رائنا کہتے ہیں چرواہے کو، یا یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑانے کے معاملے میں رائنا کھینچ کر کہا کرتے تھے۔ رائنا کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ رعایت کیجیے، لیکن جب اس کو کھینچ کر کہا جاتا ہے تو تم پہ موت واقع ہو، اور چرواہے ایک منفی معنی جو ہے اس کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہودی ہمیشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہہ کر کھینچ کر بلایا کرتے تھے۔ مسلمان رائنا کہتے تھے کہ آپ ہماری رعایت کیجیے، کچھ ہماری طرف توجہ دیجیے۔ تو یہ الفاظ جو یہودی مذاق اڑانے کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ کو ہی بدل دیا، کہا کہ یہ مت کہا کرو، یہ رائنا مت کہو، بلکہ انظر نہ کہو، کہ ہماری طرف نظر کرم کیجیے، آپ ہمارا خیال کیجیے، دوبارہ دہرائیے تاکہ ہم سن سکیں اس کو۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اصطلاحیں یا وہ ٹرمینالوجیز جو باطل اور طاغوت اور دشمنان اسلام مسلمانوں کے
خلاف استعمال کرتے ہیں، مسلمان گو کہ اس کو اپنے لیے صحیح سمجھتے ہیں لیکن اس کا وہ ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، تو ایسی تمام اصطلاحوں کو اور تمام ٹرمینالوجیز کو اختیار نہ کرنے کی بات قرآن کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت جو ملتی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ظالم وہ ہیں جو مساجد میں اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ سب سے بڑے ظالم وہ لوگ ہیں جو مساجد کے خرابی کے در پہ ہوتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہودی اور عیسائیوں کے تذکرہ اگلی آیتوں میں ہے، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ اے مسلمانوں، یہودی اور عیسائی جو ہے تمہیں دین سے پھیر دیں گے، تمہیں ایسے راستے پہ لگائیں گے کہ تم جو ہے ان کی رائے یا ان کی بات یا ان کے دین پر چلنے کو ترجیح دو۔ راستہ تو اللہ کا ہی صحیح ہے، اس راستے کے علاوہ کوئی راستہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر تم ان کی اتباع کرو گے، ان کے خواہشات کی اتباع کرو گے، ان کی باتوں اور احکامات کی اتباع کرو گے تو یہ تم کو اپنے دین سے پھیر کر اپنے دین پہ لے جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کو آزمایا چند باتوں میں اور اس میں پورے اترے تو ہم نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں سب قوموں کے ملا کر رہبر و رہنما ہیں اور نبی ہیں۔ ملت ابراہیمی میں مسلمان ملت ابراہیمی کہلاتے ہیں، یعنی گویا مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودیوں کو یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں۔ تو دنیا کی سب سے بڑی آبادی جو عیسائیوں کی ہے، مسلمانوں کی ہے، یہودیوں کی، یہ سب سے زیادہ انسان ان مذاہب کو ماننے والے ہیں، یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بتا دیا کہ جو آزمائش میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا تھا، جن آزمائشوں سے، اس میں انہوں نے پورا اپنا کردار ادا کیا اور بہتر انداز سے اس کو فیس کیا، تو ان آزمائشوں سے جب وہ پوری طرح نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ پروردگار جو یہ شہر ہے یہ اس کو امن کا شہر بنا، انہیں پھلوں کا جو رزق دے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ اور اس کے اطراف کو جو ہے امن کا شہر بنا دیا اور وہاں پر ایسے کھانے پینے کا انتظام کیے کہ آج دنیا کا ہر پھل اور سیزن کے الرغم سیزن کے وہاں سب مل جاتا ہے۔ پھر اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور وہ اللہ سے دعا بھی کرتے جاتے تھے کہ پروردگار ہماری اس کام کو جو ہم انجام دے رہے ہیں اسے قبول فرما اور ہماری ذریت سے، ہماری اولاد سے ایک امت مسلمہ کو بنا دے جو تیری فرما بردار ہو اور ہمیں اپنی عبادت کے طور طریقے سکھلا۔ اس کے بعد یہ بات کہی گئی کہ اور اس امت مسلمہ کے لیے ان میں سے ایک رسول کو تو پیدا کر جو کہ ان کے تزکیے کا اور ان پر تیری آیتوں کو پڑھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی جا رہی ہے یا وہ دعا کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عمل میں آئی ہے کہ ایسے نبی کے لیے دعا کی جا رہی ہے جو امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دے، ان کے اور جو ان کو ٹھیک ٹھاک زندگی کی راہ پر باقی رکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ دعا بہتر ثابت ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا کی تھی تو وہ قبول ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں۔ اس کے بعد آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ تو اللہ کا رنگ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی تعمیل، اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کی جائے۔ یہ یہاں پر پہلا پارہ ختم ہوتا ہے، وہ اس کے بعد دوسرا پارہ شروع ہوگا انشاءاللہ کل اس کے بعد۔